دشمنان آل محمد نے مسلمانوں کے دلوں میں، جن کے دل میں ظاہراً دشمنی نہیں تھی، نفرت بھر دی تھی. اب امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں ساری امت اکٹھی ہو. یہ موقع سوائے حج کے کوئی تھا ہی نہیں. حج میں ہر کسی نے آنا. دور دراز کے علاقوں نے، یمن، مصر، شام، ترکی، بر صغیر، جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے، انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سال بعد آنا تھا. حسین علیہ السلام نے سمجھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے. حسین نے اس رش کا انتظار کیا کہ امت اکٹھی ہو جائے. اور حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، غیر مسلم بھی آ جاتے تھے. وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکے میں ہوتا تھا، تو وہ تجارت کی غرض سے مکے آ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کافر پہ پابندی تھی، لہٰذا وہ مکہ سے باہر بیٹھ جاتے. کوئی چادریں بیچ رہا ہوتا، کوئی کھجوریں بیچ رہا ہوتا، کوئی جانور بیچ رہا ہوتا. وہ سمجھتے کہ یہ تجارتی منڈی ہے، یہاں پہ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حج والا موقع بڑا غنیمت والا موقع تھا. آنے شروع ہو گئے جی، کو ادھر سے لشکر، کو ادھر سے لوگ آ گئے، کو ادھر سے قافلے، ادھر سے قافلے، ادھر سے قافلے. قافلے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے گھر کا آج والے دن طواف شروع ہو گیا. ادھر اللہ کے گھر کا طواف ہوا، ادھر حسین نے نانی کا دروازہ کھولا. حسین اس شان سے کعبہ کی جانب چلے کہ حسین کے پیچھے حسین کا اپنا لشکر تھا. حسین لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، اور حسین کے نوکر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. مولا حسین ہاتھوں کو سلام. حسین اس شان، اس سج دھج کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین اس شان سے حدود حرم میں داخل ہوئے. جو ہی حدود حرم میں داخل ہوئے، ذہنوں میں نقشہ بن رہا ہے جی، تصویر ذہنوں میں لے کے آئیے گا. خطابت یہ لفظ نہیں ہوتے، خطابت کا کام ہوتا ہے نقش نگاری کرنا، تصویر آپ کے ذہنوں میں بنانا. امام حسین یوں گھر سے نکلے، حسین حدود حرم میں داخل ہوئے. حاجی طواف کی حالت میں تھے. حاجیوں نے آتا ہوا حسین دیکھا، ہر ایک نے پوچھا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ رہے تھے. حاجی کعبے کو چوم رہے تھے، حسین کی زیارت کے لیے کعبہ چھو رہا تھا. حسین چلتے چلتے طواف کعبہ میں مشغول ہوئے. طواف کعبہ میں مشغول ہوتے ہوتے اب حسین نے حجت کا اختیار دکھانا تھا. حسین نے طواف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف ابو الفضل عباس کو دیکھا. عباس کو صرف دیکھا، حسین نے کہا کچھ نہیں. عباس نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہا ہے عمرے کی نیت کر لو، حسین چاہ رہا ہے عمرے کی نیت کر لو. عباس حسین کے لفظوں کے پابند نہیں تھے، عباس مزاج امامت کو سمجھتے تھے. عباس حسین کے ابرو کے اشارے کو سمجھتے تھے. اتنا کہنا تھا. حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت کر لی. حسین نے طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد حسین طواف سے نکلے. طواف سے حسین کا نکلنا تھا. اب کعبہ میں ہلچل مچ گئی. حدود حرم میں حاجی پریشان ہو گئے. یہ حسین نے کیا کیا؟ حسین کعبہ سے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین کیوں جا رہے ہیں؟ فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں؟ رسول کا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ایک حاجیوں کی کثیر تعداد حسین کے پیچھے چلنا شروع ہوئی. حسین حدود حرم سے باہر نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا گھوڑا حسین کے آگے کیا. حسین سواری کی پشت پہ آئے. حسین کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. پیچھے پیچھے حسین کا لشکر، پیچھے پیچھے وہ حاجی. حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین چلتے چلتے اپنی سواری کو اس مقام پہ لے آئے جہاں پہ رسول نے پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. وہاں کے حسین نے اپنی سواری کو روک لیا. حسین نے سواری کو روکا. حسین پشت زین پہ آئے. حسین نے آ کے پیچھے مڑ کے حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا. حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ بیعت یزید کی ہے، حج میرے پیچھے پڑنا چاہتے ہو. بیعت یزید کی ہے، حج میرے پیچھے پڑنا چاہ رہے ہو. کس بات کی مجبوری ہے؟ جس کی بیعت کی ہے جاؤ اسے کہو تمہیں حج پڑھ کے دکھائے. حسین نے کہا واپس پلٹو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین اگر تو چلا گیا تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ یہ جملہ حسین نے تاریخ میں لکھوانا تھا کہ جس عبادت سے ہم چلے جائیں پیچھے اللہ عبادت قبول ہی نہیں.
جس عبادت سے ہم نکل جائیں پیچھے سے وہ عبادت کس چیز؟ حسین حدود حرم سے نکل رہے. اب ایک منفی پراپیگنڈا جو حسین کے لیے وہاں پہ ہونا تھا وہ یہ تھا، دیکھا ہم نے کہا نہیں یہ اہل بیت ہر کام میں حکومت مانگتے، یہ دیکھے جی اللہ کے گھر کا حج چھوڑ دیا صرف اس بات سے کہ مجھے حکومت نہیں دی گئی. یہ پراپیگنڈا ہونے والا تھا. یا حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس سیدھے کعبے کی چھت پہ چلے گئے. باپ نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، عباس نے کعبے کو ممبر بنا لیا. عباس کعبے کی پشت پہ چلے گئے، کعبے کی عزت اور بڑھ گئی. اچھا ہوتا ہے وہ گھر جس پہ علم ہو. کعبے کی چھت پہ صرف علم نہیں علمدار تھا. عباس کے آنے کی وجہ سے کعبہ سج گیا. عباس کعبے کی چھت پہ آ کے کھڑے ہیں. چھت پہ لفظ تبدیل کرتا ہوں، ملتان ایک بہت ادب سننے والی نگری ہے. عباس کا کعبے کی چھت پہ آنا تھا. کعبے کی چھت غازی کے تلوے چوم رہی تھی. عباس کے پاؤں کے تلوے کعبہ کی چھت چوم رہی تھی. عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے حاجی طواف میں. نقشہ بن جائے گا، لطف اتنا آئے گا، رات تک ٹھنڈک محسوس ہوگی سینے میں. حاجی طواف میں، درمیان میں کعبہ، چھت پہ عباس، دور حسین. دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے تھے. حسین کی کرسی لگ چکی تھی، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا. ہاتھ نہیں اٹھے تو اگلی سطر کہتے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا. مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی اپنی عبادت کر رہا تھا. یوں حاجی طواف کی حالت میں تھے، حاجی طواف کی حالت میں، اور سخی عباس کعبہ کی چھت پہ. حسین نے آنکھ کا اشارہ دیا، آنکھ کا اشارہ دیکھنا تھا. عباس نے خطبہ شروع کیا. سخی عباس نے خطبہ شروع کیا تو آپ سمجھیں گے یہاں اتنے لوگ شور کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، وہاں ایک بندہ بولے تو آواز کون سنے گا؟ کعبے کے طواف خاموش ہو کے نہیں ہوتا. کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی پڑتی ہے اور وہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے. یہاں اونچی آواز میں تسبیح پڑھی جا رہی تھی اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. کعبے کی چھت پہ کھڑے عباس نے خطبہ جاری کیا. اتنی خاموشی ہو گئی کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سن رہے. عام شخصیت تو نہیں بول رہی تھی. بسم اللہ بسم اللہ جی، رستہ دیں جی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ سے حضور خیریت. بسم اللہ جی. سخی عباس بول رہے تھے، اون شاہ جی تشریف لے آئے، بس بات ختم ہو گئی. عباس بول رہے تھے یوں گلبئی ہو کالم، خاموشی، سناٹا. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا. عباس کی آواز الحمدللہ. 3 اشارے کیے، تینوں اشاروں پہ زندگی قربان. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اب اپنا بتانا تھا کہ ہم کون ہیں جو ابھی یہ سازش ہو رہی تھی. حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے. عباس نے جلال میں کہا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. گھروں کے طواف تو نہیں ہوتے نا، کمروں کی طرف منہ کر کے تو سجدہ نہیں ہوتا. عباس نے کہا یہ تو گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. اسے سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا.
اسے سجدہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی سطر بنتی ہی عباس کی تھی۔ میں پیرون شاہ جی ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا عباس کا انتخاب کیوں کیا اس خطبے کے لیے۔ عباس کے لہجے میں علی والا روب تھا، جلال تھا عباس کے لہجے میں۔ اب عباس اس بات میں جلال میں تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ عباس نے یوں زمین کی طرف دیکھا، لفظ اتنا بڑا آ گیا ہے مجھے سطر پہ قیمت چاہیے۔ حسین نے دیکھا ہوا عباس کو، عباس کعبے کی چھت پہ، عباس نے حسین سے اشارہ لیا، اشارہ لینے کے بعد عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ میں چلتے ہوئے تو کہہ نہیں سکتا، میں کیسے کہوں چل رہے تھے۔ جو حسین کو چھوڑ دے پھر انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حسین عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے عباس کی علم کی قسم ہے غازی کا یہ جملہ نہ ہوتا میں منبر پہ غلط پڑھوں مجھے عباس معاف نہ کرے۔ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، او فاجرو، کافرو، فاجرو۔ سخی عباس آپ کن سے کافر کہہ رہے ہیں؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، یہ غسل کر کے آئے ہیں، یہ وضو کر کے آئے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں، اور تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا ہے۔ عباس کا کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے۔ تم کافر ہو، او فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ بات ختم ہونے لگی، آخری سطر ہے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ اگلا جملہ جوانی تول کے دینی چاہیے عباس کے قدموں پہ۔ عباس نے جلال میں آ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا، تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں، تم سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے حج نہیں پڑھنے دیا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرے۔ عباس جلال میں تھے نا، عباس نے بھی اتنا کہا اگر وہ چاہے۔ کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی، کعبے کی دیواروں کو ہلتا ہوا حسین نے دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، دیوار پہ ہاتھ رکھ، رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا، تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگلی سطر آج کے دن کی اگلی سطر سخی عباس کی۔ مولا عباس دے کے کہتے ہیں حجر اسود کو تم چومنے آئے ہو۔ حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ بڑا وسیع و بلی خطبہ، اگر حکم امام نہ ہوتا ہم تم پہ ایسے حملہ کر دیتے جیسے باز چڑیوں کے غول پہ آتا ہے۔ گرجدار خطبہ دیا، بس آخری سطر کہنے لگا حسین کعبہ سے نکلے، لوگوں نے جاتا حسین دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ لے کے کیا جا رہا ہے۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ میں نے صدر کہی ہے 2-4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں نے کوئی شاعری تخیل نہیں پڑھا تھا کہ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اب وہاں صرف بدن ہے، روح حسین کربلا لے گیا۔ اب وہاں صرف جسم ہے، روح حسین کربلا لے گیا۔ اگر روح وہاں ہوتی تو کربلا کی زواری 70